میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، بلکہ پچھلے ہفتے درس میں یہ بات آئی تھی کہ بھئی سورہ کووڈ کے نام سے ایک سورت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. تو ہمارا چونکہ موضوع یہ تھا کہ ہم قرآن کریم نے جو چیلنج دیا ہے اور کیسے اس چیلنج کا لوگوں نے جواب دیا ہے تو اس کا نمونہ ہم پیش کریں. تو اتفاق سے اس آدمی کی بنائی ہوئی ایک صورت سامنے آ گئی، تو میں نے اس کو درس میں شامل کر لیا. ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بیچارے کو یہ زعم ہے کہ میری باتیں سب لوگ سنتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہاری باتیں کوئی نہیں سنتا. یہ محض یہ تھا کہ درس میں چونکہ اس موضوع کے اوپر گفتگو ہونی تھی، تو جب انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیا تو یہ سامنے نکل کر آ گئی، تو ہم نے سوچا کہ چلو بھائی اسی کو لے لو. تو خیر اس کا جو ہم نے پوسٹ مارٹم کیا الحمدللہ اس کا جواب آیا، اور اس کا جواب شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ میں سے کچھ لوگوں نے کل. تو اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرے جو جواب ہیں ان کا جواب دیا جاتا کہ نہیں، میں نے جو باتیں کہی ہیں سب غلط کہی ہیں. اسے چھوڑ نیا اعتراض کر دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہے پینترا بدلنا، کہ جب ایک مقام پر ایک جگہ پر کسی ملحد کو شکست ہو جاتی ہے تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ کا سہارا لیتا ہے اور اپنی شکست کا کبھی اعتراف نہیں کرتا. اسی کو احساس کمتری بولتے ہیں. اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بالکل خالی ہے. تو وہ سامنے والے کو، اپنے لوگوں کو خوش کرنا، اندھ بھکتوں کو خوش کرنا اور سامنے والے کو مشغول رکھنا چاہتا ہے. تو بہرحال میں نے ارادہ کیا کہ اس نے چونکہ باقاعدہ میرا نام لے کر سورہ رحمان کے اوپر اعتراض کیا، تو میں مختصر اس موضوع کے اوپر کلام کرنا چاہوں گا. اور یہ میرا آخری اس شخص کے بارے میں کلام ہوگا. اب یہ کہ اس کا کوئی وہ جواب دے رہا ہے تو دیتا رہے، چونکہ ہم اس کو ایک سے زائد مرتبہ ایکسپوز کر چکے ہیں. یہ بتا چکے ہیں کہ اس آدمی کے اندر بنیادی عربی جملے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. آج بھی انشاءاللہ وہ بری طرح ایکسپوز ہوگا، آج بھی انشاءاللہ ہوگا وہ. تو سب سے پہلے یعنی اخلاقی طور سے اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اگر جواب دینا ہی تھا اس کا تو وہ ہماری باتوں کا جواب دیتا. اس نے ایک نیا اعتراض جڑ دیا. تو خیر چلے دیکھتے ہیں. میں اس کی ویڈیو پلے کرتا ہوں. آپ کو میں ویڈیو نہیں دکھاؤں گا، صرف اس کی آڈیو سناؤں گا. چونکہ وہ خود ویڈیو میں ہے نہیں تو اس کی ویڈیو چلا کر کیا فائدہ. تو آپ کو آواز تو آئی جائے گی. سورت الکووڈ کو میں نے بس یوں ہی چلتے چلتے بنا ڈالا اور میں نے اس کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ چلتا کام تھا. سورہ کووڈ کو میں نے چلتے چلتے یوں ہی بنا ڈالا اور اپنی آواز میں ریکارڈ کر دیا، اور یہ بس چلتا کام تھا. بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ چلتے چلتے کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھے بیٹھے کام کریں، یہ لیٹ کے کر لیں، الٹے لٹک کر لیں، کسی طرح بھی کر لیں. آپ قرآن کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ اچھا، یہ کہ میں نے سورہ کووڈ کو بنا ڈالا، دیکھیے نام اس کا سچ والا، اس کے بھکت کتنے خوش رہتے ہیں اس سے، لیکن اس کا جھوٹ. یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے دا ایکس مسلم کی، تو کوئی ہماری ویب سائٹ نہیں ہے، ایکس مسلم کی ویب سائٹ ہے. اس پر یہ خبر ہے کب کی؟ 5 مئی 2020 کی. الجیرین اینڈ ٹونیشین فری تھنکرز انڈر تھریٹ فار ریڈیکلنگ قرآن. قرآن کا مذاق اڑانے پر ایک الجیرین اور ایک ٹونیشین انڈر تھریٹ، یعنی گرفتاری کا ان کو خطرہ تھا. یہ ہے سورہ کرونا، اس کو پڑھ لیجئے جو انہوں نے بنائی تھی. کووڈ by the eradicating virus, but they were surprised that it came to them from China far away. بل عجبوا ان جاءهم من الصين البعيد. جو کیا لکھا تھا، یہ تو اس نے انگریزی ترجمہ کیا ہے، عربی وہی ہے جو یہ پڑھ رہا تھا. اور یہ کہہ رہا میں نے چلتے چلتے بنا لی تھی، اور بنی ہوئی ہے 1 سال پہلے کی، 1.5 سال پہلے کی، جب یہ کووڈ شروع ہوا تھا. تو یعنی یہ ایک دوسرے کی چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا مقابلہ کر رہے ہیں. اخلاقی ان کی سطح ایسی ہے کہ آپس میں یعنی ایک ملحد دوسرے ملحد کی چوری کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے بنا لی تھی چلتے چلتے. آگے دیکھتے ہیں. ایک مزاحن کہہ لیں، یہ تو بھی نام دے دیں. مزاحن کہہ لیں جی، میں تو مذاق کر رہا تھا. I was just kidding. Come on. You guys know I was just kidding, right? یعنی جب پھنس گئے تو میں تو مذاق کر رہا تھا. میں نہیں لوٹا، میں تو مذاق میں لوٹا. یہ ایک ان کی ٹیکٹک ہے
کہ نہیں وہ میں نے یہ بات سیریس نہیں کی, یہ تو میں نے بات مذاقن کہی تھی. جب پھنس جاتا ہے آدمی تو اسی طریقے سے وہ لیجو کرتا ہے, اسی طریقے سے وہ معذرت کرتا ہے. اس کے اندر اتنا گٹس نہیں ہوتا کہ وہ آ کے معافی مانگ لے کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے. وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, چونکہ ان سے اس کو پیسہ مل رہا ہے, اس آدمی کی جاب واب تو ہوگی نہیں, ظاہر ہے کہ بھکتوں کے چندے کے اوپر یہ آدمی بیچارہ اپنا گزر بسر کر رہا ہے, تو بھکتوں کو کیسے ناراض کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اس نے یہ بہانہ تراشا کہ جی میں تو مذاق کر رہا تھا. تو چوری کے مال اوپر سے مذاق. جس کام کو میں نے مزاحن کیا اس پر تو آپ پوری سنجیدگی اور دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ آپ باقاعدہ اس کو ڈیبنک کے عنوان سے آپ نے ایک ویڈیو تیار کی, اور میں جانتا ہوں ظاہر بات ہے یہ اس طرح کی جو ہے آپ پر ایک آپ کے جو ماننے والے جو معتقدین ہیں ان کی طرف سے آپ پر دباؤ تھا, آپ کو کچھ تو کرنا ہی تھا. یہ بیچارے اپنے خواب و خیال میں رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا. ارے یہ صورت جو سو کالڈ صورت ہے 1.5-2 سال سے انٹرنیٹ کے اوپر فلوٹ کر رہی ہے, تو میں نے ابھی بتایا کہ اس کا جو منظر تھا, پس منظر وہ یہ کہ ہمیں کسی ملحد کے ایسے کلام کی تلاش تھی, تو اتفاق سے یہ جھوٹ والا جی مل گئے کہ جن کو ہم اپنے درس میں شامل کر سکیں. تو آپ کی قسمت خراب تھی کہ ہم نے آپ کے اس چوری شدہ کلام کے اوپر اپنی گفتگو کر لی, ورنہ اگر قسمت آپ کی اچھی ہوتی تو آپ بچ نکل چکے ہوتے. کیونکہ ظاہر بات ہے میری جتنی باتیں نہ صرف آپ تک بلکہ دنیا کے بڑے بڑے علماء تک پہنچ رہی ہیں. یہ بیچارے کا یعنی اس کو کہتے ہیں خوش فہمی کہ دنیا کے بڑے بڑے علماء تک میری باتیں پہنچ رہی ہیں. بھائی بڑے بڑے علماء کو یہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملحد انٹرنیٹ کے اوپر کیا کر رہے ہیں, یعنی وہ ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. جس دن بڑے بڑے علماء, اور ہمیں یہ شکایت ہے, جس دن بڑے بڑے علماء ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ذرا سی بھی اہمیت دینے لگیں گے تو 2-4 دن کا ان کا مسئلہ ہوگا, اور یہ ان کا خاتمہ ہو چکا ہوگا, اور وہ خاتمہ علمی اعتبار سے ہوگا. اچھا, یہ جو جتنے بیچارے ضعیف الایمان لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے معاشرے کے ظلم کی وجہ سے یا قبیلے کے ظلم کی وجہ سے یا کسی مذہبی شخصیت کے ظلم کی وجہ سے اسلام سے ان کو شکایت ہو جاتی ہے, وہی لوگ ان کے جال میں پھنستے ہیں. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ دور دراصل مؤمنوں اور منافقوں کے الگ ہونے کا ہے. تو جب تک منافق الگ ہو کر ملحد کی صف میں جا کر نہیں ملے گا, یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ منافق تھا اور ہماری صف میں شامل تھا؟ تو مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ملحد بن گئے, وہ پہلے سے منافق تھے اسی لیے ملحد بنے. وہ صرف منہ بند کیے بیٹھے ہیں, ان کے پاس میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنے معتقدین کو جو ہے خوش کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنا ڈالی جو کہ مزاحن تھی, چلتے تھی. جن باتوں کو میں نے سنجیدگی سے اپنے چینل پر اور دوسرے کئی چینل پر میں کہتا آیا ہوں پچھلے کافی عرصے سے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں بار بار کہ پورے قرآن میں جسے اللہ کہا گیا ہے, پورے قرآن میں جسے اللہ کہا گیا ہے وہ غائب ہے, شخص ثالث ہے, 3rd پرسن کی شکل میں. پورے قرآن میں جسے اللہ کہا گیا, یہ بات انہوں نے سنجیدگی سے کہی, چونکہ جو سورہ کووڈ پڑھی تھی وہ تو مذاق میں پڑھی تھی. اب ہمیں یہ نہیں پتا چلتا بعض مرتبہ کہ جناب والا مذاق کس وقت فرما رہے ہیں اور سنجیدہ کس وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کا جواب دیں کہ نہیں وہ بات بھی میں مذاق میں ہی کہہ رہا تھا. یہ آدمی کہتا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ غائب ہے, یعنی قرآن کریم کے ہر صفحے پر اللہ ہے, اور کہتا ہے قرآن کریم میں اللہ غائب ہے, شخص ثالث کے طور پر اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں, یعنی 3rd پرسن, 1st پرسن نہیں ہے. یہ بھی ملحدوں کا اپنا دوہرا پیمانہ ہے کہ ہم جب مانیں گے جب خدا 1st پرسن ہو, اگر وہ 3rd پرسن ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے. یعنی اگر اس نے واحد متکلم کی ضمیر استعمال کی ہوگی, انا کی ضمیر استعمال کی ہوگی, میں جس کو, تب تو ہم مانیں گے. لیکن اگر اس نے وہ 3rd پرسن کی ضمیر استعمال کی ہے تو اب ہم نہیں مانیں گے. 1st پرسن کی ضمیر استعمال ہونی چاہیے. اور خود آگے چل کے اعتراف بھی کرتا ہے کہ بس وہ 2-3 جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے جو ہے وہ 1st پرسن کی ضمیر استعمال کی ہے اپنے لیے,
اس کو بھی سن لیجئے. نہ صرف اللہ غائب ہے بلکہ جسے محمد کہا گیا، مانا گیا، منوایا گیا، یہ بھی غائب ہے. محمد الرسول اللہ سورہ فتح میں آیت موجود ہے. شخص ثالث ہے اور تھرڈ پرسن ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن کو لکھنے والوں نے اللہ کو بھی غائب بتایا اور محمد کو بھی غائب بتایا. اس کے لکھنے والے کوئی اور ہی ہیں، یعنی قرآن کا کوئی تعلق محمد سے نہیں ہے. یہ ایسی باتیں ہیں، ظاہر بات ہے یہ میری ان باتوں کا، یہ میرے اس طرح کے سوالات کا نہ تو کوئی جواب ہے نہ تو کوئی رد ہے. اچھا، یہ آدمی اپنی جہالت پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری بات کا کوئی جواب نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جہالت کا کوئی جواب کیسے دے گا؟ یعنی جہالت کا جواب ہو ہی نہیں سکتا. کوئی آدمی علمی اعتراض کرے گا تو جواب ہوگا نا. قرآن کریم کی سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہیں تو ہر انسان کو ہدایت دے دیں. لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، تو یہ متکلم کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد آگے یہ کہنے لگے نہیں جمع متکلم ہے، واحد متکلم تو نہیں ہے، سنگولر فرسٹ پرسن نہیں ہے. تو آگے پڑھ لو وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، یہ ہے فرسٹ پرسن سنگولر. لَأَمْلَأَنَّ، میں بھر دوں گا جہنم کو، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین. اچھا، اس کے بعد سورہ اعراف میں دیکھ لیجئے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 156. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قال عذابی، میرا عذاب، اصیب بہ من اشاء، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، ورحمتی، اور میری رحمت، وسعت کل شیء، ہر چیز کے اوپر غالب ہے، فساکتبھا، میں اس کو لکھوں گا، فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان لائے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے متکلم کے جو صیغے ہیں، الفاظ ہیں، وہ اپنے لیے استعمال کیے ہیں، ایز اے فرسٹ پرسن بولا ہے. اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 155 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَّ الصَّالِحُونَ، میرے نیک بندے، عبادی الصالحون، فرسٹ پرسن. اسی طریقے سے سورہ کہف کی آیت نمبر 152 ہے. اللہ کہتا ہے کہ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا اعتدنا، یہ فرسٹ پرسن ہے، عبادی فرسٹ پرسن ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تم کو ان اعمال کے بارے میں نہ بتائیں کہ جن کے کرنے والے خسارے میں ہیں. اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. ہر جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پرسن کا کے صیغے کا استعمال کیا ہے، کہیں جمع کا، کہیں متکلم کا. یہ کہنا کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ غائب ہے، محض اس لیے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہر صفحے پر فرسٹ پرسن کا استعمال نہیں کیا بلکہ تھرڈ پرسن کا استعمال کیا، یہ کتنی بودی اور بکواس دلیل ہے. ایسی جہالت کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ لیکن میں اس کا جواب اس لیے دے رہا ہوں چونکہ یہ کل سے اس کے بیچارے جو چندہ دینے والے انبھکت ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی سچ والا جی آپ نے تو کمال کر دیے. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ الف کا پتہ نہ با کا، یعنی اگر آپ الف لکھ دیں تو وہ بتا نہیں پائیں گے کہ الف لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ با لکھ دیں تو نہیں بتا پائیں گے با لکھا ہوا ہے. یعنی وہ عربی کے حروف تہجی نہیں جانتے، وہ تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کمال کر دیا ہے. سنتے ہیں آگے. ایک دو باتوں کو میں اور چلاؤں گا، پوری ویڈیو کا جواب دینا مقصود نہیں ہے، پوری ویڈیو کا میں اجمالی جواب دوں گا. ایک دو بات اور کرنی ہے، اتنا ٹائم اس کو نہیں دینا. علماء اسلام کے پاس، اس لیے وہ ان باتوں پر تو چپ رہتے ہیں. میرے مزاحن کیے گئے ایک کام پر آپ باقاعدہ حقہ پانی لے کر کھڑے ہو گئے، آپ نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنا ڈالی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ جو اس نے مزاحن کا لفظ بولا ہے نا، مذاق میں نے کہا تھا، تو یہ 3-4 مرتبہ اس نے بول دیا. اس سے آپ اس کی ذہنی حالت کا اندازہ لگائیے کہ یہ آدمی کس قدر بیک فٹ پر چلا گیا ہے. دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی زینت ہے، اس کا جمال و کمال ہے. ہم اس پر ذرا غور کر لیتے ہیں کہ یہ کیسی زینت ہے، اس طرح کا جمال ہے، کیسا کمال ہے. یہ ایک مختصر سی صورت ہے. اس مختصر سی صورت میں ایک آیت 31 بار دہرائی گئی، 31 ٹائمز، اور انتہائی بھونے انداز میں، انتہائی نامعقول اور غیر منطقی انداز میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
ربکما تکذبان. تو عموماً تقریباً ہر شعر میں یا ہر آیت میں یہ الف اور نون کا قافیہ اس میں سے جوڑا گیا ہے. الرحمن، القرآن، الانسان، بیان، یہ احساس. اس میں ایک لفظ ہے النجم اور ایک لفظ ہے الشجر. النجم والشجر یسجدان. اچھا، یسجدان چونکہ جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے، الف اور نون آئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ قافیہ پوری طرح سے فٹ بیٹھتا ہے، تو محض اس وجہ سے کاتبین سورت الرحمن نے کیا کیا، یہ اس سے پہلے دو لفظ جمع کر دیے، جوڑ دیے، النجم اور الشجر، اور اس کے ساتھ یہ جو قافیہ آلریڈی ہے ان کے ہاتھ میں یسجدان، وہ اس کے ساتھ فٹ بیٹھ گئے. سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایک تارا اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یا صرف ایک شجر، ایک پیڑ اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ اس کی پوری ویڈیو میں یہ اس کا چیف آرگیومنٹ ہے کہ کیا صرف ایک تارا اور کیا صرف ایک شجر اللہ کو سجدہ کرتا ہے. یہ ہے اس کا آرگیومنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے عربی زبان کی اگر دو ایک کتابیں بھی پڑھ رکھی ہوں گی نا بنیادی، تو وہ بھی اس پر ہنسے گا. اور واقعی جب میں نے سنا، اور کس نے بھی سنا ہوگا، ابھی آپ بھی سن رہے ہیں کامنٹس میں دیکھ رہا ہوں بھائی، النجم اور الشجر یہ دونوں کے دونوں اس میں جنس ہیں. اس میں جنس، جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں کیٹیگوریکل ناؤن، اور اس میں جنس عربی میں مفرد سنگولر بھی استعمال ہوتا ہے، پلورل بھی استعمال ہوتا ہے. تو نجم کے معنی، ایک تو پہلے یہ بھی بتا دوں کہ نجم کی جو تفسیر کی گئی ہے ایک بڑی تعداد مفسرین کی، نجم سے مراد وہ پیڑ پودے لیتی ہے جن میں تنا نہ ہو، چونکہ نجمہ کے معنی آتے ہیں اگنا، اور شجر سے مراد درخت کے جن میں تنا ہو. تو نجم اور شجر دونوں کیٹیگوریکل ناؤن ہے کہ پوری کی پوری کیٹیگری، ہر وہ چیز جو نجم میں فٹ ہو، ہر وہ چیز جو شجر میں، یعنی جتنے بھی درخت ہیں اور جتنے بھی جھاڑ ہیں یا بغیر تنے کے جو پلانٹس ہیں، وہ اللہ کی حکم کے تابع ہیں. یہ اس آیت کا مطلب ہے. یہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس عربی زبان میں سنگولر بھی استعمال ہوتا ہے، پلورل بھی استعمال ہوتا ہے، بلکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس میں جنس. ایک صاحب نے بڑی زبردست مثال بیان کی ہے. وہ مثال یہ ہے کہ مثلا آپ یہ کہیں کہ چاول بہت مہنگا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاول کا ایک دانہ بہت مہنگا ہو گیا. بھائی چاول اس میں جنس ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاول کی جتنی بھی انواع، جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ سب کی سب آج کل بہت مہنگی ہو گئی ہیں. آپ 1 کلو چاول لیں گے، ایک دانہ تو نہیں لیں گے، ایک دانے کی تو بات نہیں ہو رہی ہے. تو چاول بہت مہنگا ہو گیا، سنگولر آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ اس میں جنس ہے. یا اسی طریقے سے ایک اور مثال انہوں نے دی، وہ یہ کہ آنکھ کھول کر دیکھ. آپ کسی سے کہ بھائی آنکھ کھول کر دیکھو، تو ایک آنکھ کھول کے دیکھیں گے آپ، ایک ایسے کر کے، بلکہ آپ دونوں آنکھیں کھولیں گے، حالانکہ آپ سنگولر استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ اس میں جنس ہے کہ آنکھ کھول کر دیکھو، مراد دونوں آنکھیں ہیں. اب میں اس جھوٹ والا سے کہوں گا کہ آنکھ کھول کر قرآن پڑھو، لیکن چونکہ اس کے یہاں سنگولر کا لفظ سنگولر ہی ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ صرف ایک آنکھ کھولیں، ایک آنکھ پہ اس طرح پٹی باندھ لیں، دوسری آنکھ کھولیں، اور اس طریقے سے وہ قرآن کا مطالعہ کریں. ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈفرینٹ لگے ان کو. تو آگے چلتے ہیں. ویسے اس کا جواب ہو گیا. آگے ایک اور آیت ہے، میں اس کا بھی، انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے تو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. پھر میں اوور آل جو ان کے اعتراضات ہیں، پوری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا میں مختصر جواب دوں گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ النجوم والاشجار، لیکن النجوم والاشجار اگر جب کہہ دیں تو پھر یسجدان والا یہ قافیہ یہاں فٹ نہیں بیٹھتا تھا. تو یہ ضرورت شعری کی بنیاد پر، محض ضرورت شعری کی، یہ ضرورت یا قافیے کی ضرورت کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر نجم کو جو ہے واحد لکھا گیا اور شجر کو بھی واحد لکھا گیا. ان دونوں کے تسنیہ سے جو ہے یہاں پر یسجدان جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اچھا آپ دیکھیے، اس میں ایک آیت ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ آیت 31ویں آیت. اس سے پہلے فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے، اس کے بعد سنفرغ لکم ایھا الثقلان ہے، اس کے بعد پھر
فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے. سوال یہ ہے کہ ہم عنقریب فارغ ہوں گے. ابھی فی الوقت ہم بزی ہیں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں، ان کے مسلمانوں کے اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی فی الوقت بزی ہوں، کچھ کام میں لگا ہوں، کوئی اور میرا جو ہے کام میں اس میں جو ہے ذرا بزی ہوں، لیکن عنقریب میں جو ہے فری ہو جاؤں گا تو جو ہے تمہارا میں دیکھ لوں گا. ایھا الثقلان، اے گروہ جن اور گروہ انس، انسان اور جنات کے گروہ، میں کچھ دن بعد جو ہے تمہیں دیکھوں گا. ابھی میں فی الوقت جو ہے کیا ہوں، بزی ہوں، مصروف ہوں. اس کے فوری بعد پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان کہہ دیا گیا. ارے بھائی اس میں کون سی نعمت آئی ہے؟ یہ جو اس نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی بزی ہوں، اس کے بعد تمہیں دیکھ لوں گا، یہ تو اس نے اس کا مفہوم خود اخذ کیا ہے، یعنی یہ اس کے الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی بزی ہوں، ذرا دوسرے کام میں لگا ہوا ہوں، اس کام کے لیے وقت نہیں ہے. یہ اس کی اپنی ایک ناقص انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ آیت دراصل وارننگ ہے انسانوں اور جناتوں کو کہ یوم حساب آنے والا ہے اور اس یوم حساب کی تیاری کر لو. تو ظاہر ہے کہ جو چیز آنے والی ہے اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا، اس کا یہی انداز ہوگا کہ ہم اس دن تمہیں دیکھیں گے جس دن یوم حساب آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آج ہم دیکھ نہیں سکتے. جو بھی اللہ کے علم میں وہ دن متعین ہے، اگر وہ آج ہوگا تو اللہ آج دیکھے گا، وہ کل ہوگا تو کل دیکھے گا، اور اگر وہ 1,00,000 سال کے بعد ہے تو 1,00,000 سال بعد دیکھے گا. وہ اللہ کے علم میں ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اس نے کہا کہ اس میں کون سی نعمت ہے، یہ بھی ایک بہت ہی، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی بیچارہ بیسک سی باتیں بھی نہیں جانتا عربی زبان کی، وہ اتنے اعلیٰ مفاہیم جو قرآن کے ہیں وہ کہاں سے سمجھ لے گا. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ بغیر، یہ چونکہ میں نے ابھی کہا کہ یہ ایک وارننگ ہے، اگر اللہ تعالیٰ بغیر وارننگ کے، بغیر جہنم سے کی بات بتائے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، بغیر وارننگ دیے لوگوں کے اوپر عذاب نازل کر دے، تو obviously یہ ظلم ہوگا، یہ کہا جائے گا کہ یہ ظلم ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ وارننگ دے اور وارننگ دینے کے باوجود کچھ لوگ اس کی وارننگ کی خلاف ورزی کریں اور اس کی بات نہ مانیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے، تو یہ عدل ہوگا. اور عدل سے بڑھ کر کوئی نعمت بتائے کیا ہے؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں وارننگ دی ہے، یہ دراصل اس نے انصاف قائم کیا ہے. اور انصاف سے بڑھ کر اس دنیا میں انسانیت کے لیے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ جہاں آپ ان جگہوں پر دیکھیں کہ جہاں انصاف نہیں ہے، وہاں انسانیت بلک رہی ہے، سسک رہی ہے. جہاں ظلم ہے تو عدل اور انصاف چونکہ نعمت ہے، اس نعمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فبأي آلاء ربكما تكذبان کہا ہے. اب آگے کی جو ہے اس کی آڈیو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو ان لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، اس نے آگے مختلف آیتیں ذکر کی ہیں کہ دیکھو یہاں عذاب کی بات ہے، یہاں جہنم کی بات ہے، اس میں کون سی نعمت ہے. اصل جو ان کو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ، اور یہ اعتراض کوئی اس کا نہیں ہے، یہ سب چوری کمال ہے، مکمل چوری کمال ہے. یہ بہت پہلے سے مستشرقین اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں، یا وہاں سے اٹھاتے ہیں اور ویڈیو بنا دیتے ہیں. مستشرقین کے لیے جو یعنی تھوڑا سا بات یہ رہی کہ وہ صرف لکھ پائے، ان کے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا تو اس لیے کوئی ویڈیو نہیں بنا پائے. تو اب آج کل لوگ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں، خصوصاً ان بھکت کے وہ مستشرقین کی کتاب سے خود اٹھائیں، تو اس لیے یہ 2-4 لوگ ہیں مستشرقین کی کتاب سے اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنا یوٹیوب پر آ کر انڈیل دیتے ہیں. تو اصل ان کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی آیتیں یا اسی طریقے سے ڈرانے، وارننگ، ترہیب اور خوف دلانے کی جو آیتیں ہیں وہ ذکر کرنے کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان کہا ہے. اور فبأي آلاء ربكما تكذبان کا مطلب ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. تو بھلا عذاب اور جہنم یہ نعمت کہاں ہے کہ ان کو جھٹلانے کی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو میں ابھی دیا اور دوسرے انداز میں دے رہا ہوں، وہ یہ کہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ کیا، جہاں جہاں بھی اللہ نے ڈرایا ہے، وارننگ دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کی طرف مائل کیا جائے، اس کو ہدایت کی طرف اس کا ذہن لگایا جائے کہ تم ہدایت حاصل کرو تاکہ تم ان حالات سے بچ جاؤ، تاکہ تم جہنم میں ڈالے جانے سے بچ جاؤ، تاکہ تمہیں مجرمین کی طرح قیامت کے دن گھسیٹا نہ جائے. یہ مطلب ہے ان آیتوں کا. اب اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کی طرف مائل کر رہا ہے تو
ہدایت سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، چونکہ اگر وہ ہدایت یافتہ ہے تو وہ اس دنیا میں بھی چین و سکون سے ہے اور آخرت میں تو اس کا چین و سکون طے ہے۔ تو قرآن بھی اسی لیے سب سے بڑی نعمت ہے، چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں یہ دراصل انسان کو ہدایت کی طرف مائل کرتی ہیں، اور ہدایت کی تعلیم دینا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، یہ جو آلہ کے معنی ہیں، آلہ کے معنی صرف نعمت کے نہیں ہیں بلکہ قدرت کے بھی ہیں۔ سورہ رحمان میں ہی کہیں اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ ایک ہی لفظ بولا، کہیں اس سے مراد نعمت ہے تو کہیں اس سے مراد قدرت ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ کے کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ اور یہ بات کوئی اپنی طرف سے نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ اس کا مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، کلام عرب میں یہ بات ہے، حدیث کے اندر یہ بات ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ تفسیر طبری یہ قرآن کی اولین تفسیروں میں سے ہے، اس میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول ذکر کیا ہے ابن زید کا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی فَبِأَيِّ قدرت اللہ، کہ اللہ کی کس قدرت کا تم انکار کرو گے۔ اور خود ابن جریر طبری نے آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38 سورہ رحمان کی فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اس آیت میں اور اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے فَبِأَيِّ قدرت اللہ، کہ تم اللہ کی کون سی قدرت کا انکار کرو گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ وہ آسمان کو پھاڑ دے گا۔ اور یہ صرف ابن جریر طبری اکیلے نہیں ہیں، بلکہ امام راضی ہیں۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں آیت نمبر 14، آیت نمبر 15 اور 16 میں جو یہ فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ مثال جو آیت ہے وہ ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اس نے ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، کہ اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم اللہ کی قدرت کو کس طریقے سے اس کا انکار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، یہ امام راضی فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور میں آپ کو، یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اب انہوں نے ترجمہ بدل دیا، ایسا نہیں ہے۔ آلہ کا لفظ نعمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قدرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہیں قدرت کے لیے استعمال ہوا ہے اور کہیں نعمت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ کلام عرب میں حدیثوں میں موجود ہے۔ آپ مثلا اسکرین پر دیکھیں حدیث مسند احمد کی، حدیث نمبر 15773، عبداللہ ابن احمد، یہ زوائد مسند کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن احمد امام احمد کے بیٹے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں لقیط ابن عامر سے۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک مختصر سا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیف یجمعنا، یعنی اللہ عز وجل بعدما تمزقنا الریاح والبلا والسباع، کہ اے اللہ کہ جب ہوائیں، بلائیں اور جانور ہمیں ریزہ ریزہ کر دیں گے ہمارے مرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کیسے کرے گا۔ تو ان صحابی کو یہ پوچھنا تھا کہ کیا اس کی کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ تو ہے لیکن میں اس پر مزید اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا۔ کس چیز کو سمجھایا؟ اللہ کی قدرت کو سمجھایا، اور فرمایا انبئوک بمثل ذلک من آلاء اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ آلاء اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہاں آلاء اللہ نعمت کے معنی میں ہو ہی نہیں سکتا، قدرت کے معنی میں، چونکہ سوال قدرت سے ہے، قدرت کے بارے میں ہے۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم زمین کو دیکھتے ہو بنجر ہو جاتی ہے، اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہاں کبھی سبزہ نہیں اگے گا، اس کے بعد پھر بارش ہوتی ہے اور اچانک ہر جگہ سبزہ اگ جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی تو ہے۔ تو ایک طویل حدیث ہے، بات اس کے اوپر نہیں کرنی، اصل یہ ہے کہ لفظ اعلیٰ کا حدیث میں قدرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ طرفہ ایک بہت مشہور شاعر ہے، طرفۃ بن العبد، اور اس نے ایک شعر کہا ہے۔ یہ جو جاہلی شعراء ہیں کہ جن کو عربی زبان میں اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے، جو لوگ قرآن کو اسٹینڈرڈ نہیں ماننا چاہتے ان کو جاہلی شعراء کو اسٹینڈرڈ ماننا ہی پڑے گا، اس کا بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس نے اپنے دیوان میں یہ شعر کہا ہے، کامل یحمل آلاء الفتى نبہ سید سادات خضمی، کہ کسی شخص کی اس نے تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ کامل و مکمل انسان ہے، یحمل آلاء الفتى، اس کے اندر جتنے بھی ایک نوجوان میں طاقت اور قدرت ہوتی ہے وہ ساری اس کے اندر موجود۔ اور آگے کہتا ہے کہ بہت مشہور ہے، نبہن، سرداروں کا سردار ہے، خضمی، اور بہت زیادہ سخی ہے۔
تو اصل جو لفظ ہے وہ یہ ہے اعلیٰ الفتح. یہاں اعلیٰ نعمت کے معنی میں نہیں ہو سکتا, یہاں قدرتی کے معنی میں ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عربی زبان میں, حدیث میں اور اسی طریقے سے اشعار میں اعلیٰ کا لفظ قدرت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی جو سورۃ آیت ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان, اس میں مفسرین نے کہیں نعمت کے معنی لیے ہیں, کہیں قدرت کے معنی لیے ہیں. تو چاہے آپ پہلا والا جواب لے لیں وہ بھی بالکل فائنل ہے, اور چاہے آپ دوسرا جواب لے لیں وہ بھی فائنل ہے. اصل بات یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن سورہ رحمان کی ایسی کیا خصوصیت ہے, سورہ رحمان میں ایسا کیا اعجاز ہے. یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے, لیکن میں آپ کو 2-3 باتیں صرف ذکر کرنا چاہوں گا. سنفرغ لکم ایھا الثقلان, یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 31 ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان, کہ اے دو بھاری بھرکم مخلوقوں, اس کا ترجمہ کہ ہم تمہارے لیے ان قریب فارغ ہوں گے. آیت نمبر 31. اس صورت میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دونوں مخلوقوں یعنی جنات اور انسان سے خطاب کیا ہے. ایھا الثقلان کس صورت میں کیا ہے, کس آیت میں کیا ہے, آیت نمبر 31 میں کیا ہے. اور فبأي آلاء ربكما تكذبان کتنی مرتبہ ہے, 31 مرتبہ ہے. اور فبأي آلاء ربكما تكذبان کے معنی کیا ہے, پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں یا قدرتوں کا انکار کرو گے. تو 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ جس میں انسان اور جنات کو کہا گیا کہ کن کن نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. اور جب خطاب کیا گیا تو آیت نمبر 31 میں کیا گیا. 32 میں بھی تو کیا جا سکتا تھا, 33 میں بھی کیا جا سکتا تھا, 30 میں بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ قرآن کا ایک نظام ہے کہ اس کو بہت ہی پرسائزلی اور ایکوریٹلی ایک ایک آیت کو اس کی اپنی جگہ سیٹ کیا گیا ہے. یہ ایک انسان کے بس کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ اتفاق ہے, یہ تو ہو ہی سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیت نمبر 31 سنفرغ لکم ایھا الثقلان سے لے کر آیت نمبر 45 تک فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 مرتبہ آیا ہے. آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 45 تک 7 مرتبہ. اور ان آیتوں میں جہنم کا اور عذاب آخرت کا تذکرہ ہے. 7 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے. پھر آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 61 تک 8 مرتبہ. یہاں جنت کا تذکرہ ہے, 2 باغات کا تذکرہ ہے, لیکن نچلے درجے کے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 78 تک کے جو آخری آیت ہے اس میں پھر 8 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ہے. یہاں دوسری 2 جنتوں کا ذکر ہے, ومن دونہما جنتان, اس کے علاوہ 2 باغات اور ہیں. تو 7 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان جہاں جہنم کا تذکرہ. پھر 8 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان جہاں جنت کا تذکرہ. پھر 8 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان یہاں جہاں جنت میں دوسرے 2 باغات کا تذکرہ. اب سوال یہ کہ ہر جگہ 7 مرتبہ ہو سکتا تھا یا 8 مرتبہ ہو سکتا تھا. ایک عام آدمی ہوگا, یہ سوچے گا کہ میں اس کو باقی رکھوں 7 7 7 یا 8 8 8, لیکن ایک جگہ 7 ایک جگہ 8. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. لہا 7 ابواب, اس کے 7 دروازے ہیں. کس کے 7 دروازے ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں. تو جہنم کے 7 دروازے 7 مرتبہ آیات جہنم میں, جہاں جہنم کی آیتوں کا تذکرہ سورہ رحمان میں کیا, اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کہا. اور جنت کے 8 دروازے ہیں. حدیث میں ہے کہ فی الجنت 8 ابواب, جنت میں 8 دروازے ہیں. اور سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 مرتبہ ہے. یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں جو ایک عام آدمی دیکھ کر ویسے ہی سمجھ جاتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی کا ذہن میتھ کی طرف چلتا ہے یا ان عدد معدود کی طرف چلتا ہے, وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ویسے ہی معنی سمجھے بغیر بھی وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. لیکن جب آپ اس کی بلاغت میں, اس کی فصاحت میں اور اس کی فینیٹک سسٹم میں اور اس کے علاوہ جو دوسرے جو اعجازات ہیں, جب آپ اس کے اندر ڈیپ ڈائیو کریں گے تو پھر یہ جو سلسلہ ہے درس کا میرے خیال سے یہ چلے گا 2-3 گھنٹے. تو اس پر بات اگر آپ کو پڑھنا ہے تفسیر کبیر امام رازی کا مطالعہ کریں. مفاتیح الغیب اس تفسیر کا اوریجنل نام ہے, اس کو مطالعہ کر لیجئے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سورہ رحمان میں کیا کیا خصوصیات ہیں, لنگوسٹک خصوصیات ہیں یا اسی طریقے سے بلاغت سے متعلق خصوصیات ہیں اور کیا کیا اعجازات ہیں. فی الحال اتنا ہی.